جس کا جو پاکستان کے سامنے اس وقت کھڑے ہیں. ایک طرف ہے کرونا اور ساری دنیا کے سامنے ایک کرونا ایک ایسا ایک چیلنج آ چکا ہے اور ہم ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کیا ہو رہا ہے, چائنا نے, اور ہم ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کیا ہو رہا ہے, چائنا نے کیسے اس کو فیس کیا, ابھی ہندوستان کس طرح اس کو ٹیکل کر رہا ہے. تو ایک تو یہ چیلنج ہے. لیکن جو دوسرا چیلنج اور خاص طور پہ پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, ہندوستان کو, افریقن ممالک میں جدھر آہستہ آہستہ کرونا پھیلتی جا رہی ہے. ہمارا چیلنج تھوڑا مغرب سے مختلف ہے. مغرب کے اندر چیلنج ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہے کرونا اور دوسری طرف ہے اکنامکس. پاکستان میں چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف ہے کرونا اور دوسری طرف ہے بھوک, اور بھوک سے ہمیں جو خوف ہے کہ لوگ بھوک سے یہاں لوگ مریں گے, اور یہ ہندوستان میں بھی یہی ہے, اور بھی ہماری طرح کے جن کی جس سٹیج پہ ہماری ڈیولپمنٹ ہے, جو بھی ملک اس سٹیج پہ ہیں, ان سب کو اس چیز کا خطرہ ہے. تو یہ پہلے دن سے میں نے جب پہلی بھی تقریر کی تو میں نے یہ کہا کہ جب ہم لاک ڈاؤن کا سوچ رہے تھے تو ہم لاک ڈاؤن کا جب پاکستان میں لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ ڈیفنس میں لاک ڈاؤن ہوگا یا گلبرگ میں لاک ڈاؤن ہوگا یا ایک امیر علاقے میں. لاک ڈاؤن تو کامیاب تب ہوگا جب کہ وہ کچی آبادیوں میں اور غریبوں کے محلے میں بھی لاک ڈاؤن ہوگا, کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ جو وائرس پھیلتی ہے, اب یہ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, تو وہ پھر تمیز نہیں کرتی. جب وہ پھیلنا شروع ہوتی ہے تو وہ امیر غریب میں نہیں تمیز کرتی, وہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کو بھی ہو جاتی ہے. تو اس کا ضروری یہ ہے کہ ایز اے نیشن اس کا رسپانس آئے. تو ایک قوم فیصلہ کرے کہ اس نے اس وائرس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. تو میرا جو خوف تھا پہلے دن سے وہ یہ تھا کہ جب ہم لاک ڈاؤن اناؤنس کرتے ہیں تو ہم کیا کچی آبادیوں کے اندر, غریبوں کے محلے کے اندر جب لاک ڈاؤن اناؤنس کرتے ہیں تو کیا ہم ان کو کھانا پہنچا سکیں گے, ان کی مدد کر سکیں گے, ان کی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں گے. جو چائنا کے پروونس جو شہر ووہان کے اندر جب لاک ڈاؤن کیا گیا تو اس کی کامیابی کا راز کیا تھا, اور صرف ایک ہی مثال ہے کہ جس طرح یہ کرونا وائرس کو شکست دی گئی. انہوں نے مکمل طور پہ 2 مہینے ووہان سٹی کو لاک ڈاؤن میں رکھا اور لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچایا. اس کی کامیابی یہ تھی کہ لوگ گھروں میں لاک ڈاؤن تھے اور پھر کھانا پہنچایا گیا. اب مجھے پہلے دن سے جب میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کیا ہم اپنے غریب علاقوں پہ کھانا پہنچا سکیں گے, کیا ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے. اور کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہماری جس طرح کی ملک کے پاس وسائل ہیں, مجھے پتہ تھا کہ یہ ایک پرابلم آنے والا ہے. اور یہ جو میں نے فیصلہ کیا, اس کا آج جو میں ابھی بتاؤں گا کنسٹرکشن کے اوپر کیوں فیصلہ کیا کہ کنسٹرکشن کے سیکٹر کو کھولنا چاہیے. میں پچھلے چند دنوں سے ٹریک کر رہا ہوں کہ جب لوگ جاتے ہیں غریب محلوں کے اندر کھانا دینے کے لیے یا پیکیجز لے کے, تو ان کی گاڑیوں کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. ایک غریب محلوں کے اندر جس طرح اب لوگ کوئی بھی اب کھانے کی چیزیں غریبوں کے محلے میں اگر جب تک اس کے ساتھ پروٹیکشن نہ ہو تو وہ نہیں لے جا سکتے, کیونکہ ڈیسپریشن لوگوں میں اب بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے بہت بڑا پروگرام اناؤنس کیا ہے, ایک تو انسینٹیوز دیے ہیں 1200 ارب کے, اور پھر 150 ارب جو ہم اب ریلیز کرنا شروع کیے ہیں 3-4 دنوں سے, جو ہمارا جائے گا بالکل جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کا ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے. پرانا بس کا بھی ڈیٹا بیس ہے, اس میں ایڈیشن ہوئی ہیں. SMS کیمپین ہم کر رہے ہیں جس میں سے لوگ اب ہمیں اب تک
جو آخری تھی کہ جو اتھینٹیکیٹ ہوئے ہیں 10 ملین یعنی 10 ملین ابھی تک لوگ اپلائی کر چکے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پیسے دیں. تو ہم جو آگے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 2 ہفتے کے بعد کیا صورتحال ہو رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 2 ہفتے کے بعد کیا صورتحال ہوگی پاکستان کی, 4 ہفتے کے بعد کیا صورتحال ہوگی. تو ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک طرف تو ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, جو ہمارے جتنے بھی دیہات ہیں ان کے اندر تو ایگریکلچر سیکٹر ہم نے کھولا ہوا ہے. گندم کی کٹائی شروع ہو گئی ہے سندھ کے اندر, تو ان کو مکمل طور پہ ہم نے اس سیکٹر کو کھولا ہوا ہے, کیونکہ کسی قسم کی ہم یہ نہیں چاہتے کہ رکاوٹ آئے اپنے یہ کھانے پینے کے سیکٹر میں, اور خاص طور پہ یہ جو اب کٹائی ہو رہی ہے گندم کی, کیونکہ سارا پاکستان کا آگے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا اپنے لوگوں کو, اگر یہ آگے تک چلتی ہے کرونا کا مسئلہ, تو ہم کھانا پہنچا سکیں گے یا نہ پہنچا سکیں گے. لہٰذا دیہاتوں کے اندر تو جو سب سے بڑا سیکٹر لوگوں کو امپلوائے کرتا ہے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, اس کو تو ہم نے مکمل طور پہ کھولا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہاسپٹلس کو سپلائی کرتے ہیں, میڈیکل سیکٹر, وہ بھی ہم نے پوری طرح کھولے ہوئے ہیں. فوڈ کا سارا سیکٹر, فوڈ پروسیسنگ, وہ بھی کھولے ہوئے ہیں. ریسٹورنٹس کے اندر جو اندر ہم لوگوں کو نہیں بیٹھنے دیتے, لیکن اگر کوئی ٹیک اوے کرنا چاہے تو وہ بھی سیکٹر کھلا ہوا ہے اس وقت. ٹرانسپورٹ کا جو سیکٹر ہے, جو سڑکوں کے اوپر ٹرانسپورٹ, اوپر سے کراچی سے لے کے تو اوپر ہمارے گلگت بلتستان تک جو چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں, اس سیکٹر کو بھی ہم نے کھول دیا. شروع میں ہمیں پرابلمز آئی تھیں, وہ جب ایک دم اپنا لاک ڈاؤن کیا تو اس سیکٹر کے اندر کیونکہ رکاوٹیں تھیں تو ایک دم شارٹیجز شروع ہو گئی, چیزوں کی قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی. تو وہ بھی ہم نے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے وہ سیکٹر بھی کھول دیا. لاک ڈاؤن اسکولوں میں بھی ہے, یونیورسٹیز میں بھی ہے, کھیلوں کے گراؤنڈ, جدھر بھی شادیاں, جدھر بھی لوگ جمع ہو سکیں, وہاں مکمل لاک ڈاؤن ہے. اور میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان ہماری کوئی امیونٹی اس وائرس سے ہے, تو اس لیے شاید پاکستان میں اتنی زیادہ لوگ مرے نہیں ابھی تک. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بڑا خطرناک ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا اس وقت کہ یہ کتنی تیزی سے وائرس پھیلے گی. اس لیے جو چیزیں ہم کر سکتی ہیں, جدھر پبلک جمع ہو سکتی ہے, وہ ابھی بھی لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں ہم نے, اور وہ رکھیں گے, وہ ہم ریویو کریں گے 14 اپریل کو. لیکن وہ لاک ڈاؤن ہے, اور یہ سوچ بھی خطرناک ہے کہ کہیں پاکستان میں ہمارے پاس کوئی امیونٹی ہے, ہمیں خطرہ نہیں ہے. بالکل خطرہ ہے, اور اس کے اوپر پوری میں عوام کو کہتا ہوں کہ توجہ دینی ہے آپ نے, کہ ہر قسم کی احتیاط کرنی ہے. اب آ گیا کنسٹرکشن سیکٹر. لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں اس سیکٹر کو کھول رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو روزگار ہے وہ ملتا ہے ایگریکلچر میں, اور وہ دیہات میں کھلا ہے. دوسرا جو سب سے بڑا سیکٹر جدھر آپ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں وہ ہے کنسٹرکشن. اور کنسٹرکشن کے اندر ایک وہ ایسی انڈسٹری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور جڑے ہوئے ہیں کہ اس سے اکانومی کا سارا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن پہیہ چلنے کا سب سے بڑی جو میرا انٹرسٹ ہے اور میری گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہے کہ ہمارا جو ڈیلی ویجر ہے, ہمارے جو ترخان ہیں, ہمارے جو پینٹ کرنے والے ہیں, ان سارے لوگوں کو روزگار ملے. جو آج ڈیلی ویجر بیٹھا ہوا ہے بیلچا پکڑ کے, اور وہ جن کو روزگار نہیں مل رہا, میرا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو روزگار ملے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا. جس طرح میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ کسی کو آج کوئی بھی آج پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کدھر تک جائے گی یہ کرونا. ہم جو ہر روز بریفنگ لیتے ہیں اپنے کمانڈ سینٹر سے جو ہم نے بنایا ہوا ہے, جس میں پہلے ہمیں بریفنگ ملتی ہے, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, وہ بریف کرتے ہیں.
تو وہ یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ چائنا جو ابھی تک کنٹرول بھی کر بیٹھا ہے، اگر یہ وہ جو فلو ہوا تھا اسپینش فلو 100 سال پہلے، اگر اس کی ٹرینڈز دیکھیں تو ایک دفعہ پیک کر کے جب کنٹرول کرتے ہیں نیچے آتا ہے، پھر دوسری بھی پیک آ سکتی ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم لڑے گی، لیکن کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگے ہوگا کیا. ہم جو ہمارے پاس جتنی بھی ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں ہم پورا اس کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو بھی ہماری جو گورنمنٹ کی ریسورسز ہیں وہ ہم صرف اور صرف اب کرونا سے لڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو کنسٹرکشن سیکٹر کا مطلب صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو اس وقت بہت بڑے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کو نوکری ملے، اور تاکہ ان کا گھر چلنا شروع ہو. اب اس کے لیے میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جو اپنے کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کے لیے ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ تاکہ لوگ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر گھر بنائیں، بلڈنگز بنائیں، خاص طور پہ سڑکوں کے اوپر کام کوئی کلسٹر نہیں جمع ہوتا، آسان ہوتا ہے، تو سڑکیں بنائیں تاکہ سارا اس کے ساتھ جتنی بھی باقی انڈسٹری ہیں وہ چلنا شروع ہو. مثلا سیمنٹ انڈسٹری کو ہم نے ابھی پہلے بھی کھول چکے تھے. تو کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے بیلنس کر دیں، ایک طرف لاک ڈاؤن بھی رکھیں اور دوسری طرف اپنے لوگوں کو بھوک اور اگلے بڑے مشکل حالات سے بچانے کے لیے کنسٹرکشن سیکٹر بھی چلا دیں. اب میں یہ صرف آپ سب کے سامنے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہم نے انسینٹیوز دی ہیں کنسٹرکشن کے وہ میں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی اس سال کنسٹرکشن سیکٹر میں انویسٹ کریں گے ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے. ان سے یہ نہیں ہم آگے پوچھیں گے کہ جی بتائیں، سوالوں کے جواب دیں. ان کے لیے یہ سال جو بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں اور ان سے سوالات نہیں کیے جائیں گے. دوسری چیز جو کنسٹرکشن سیکٹر کو بڑا مشکلوں میں پڑی ہوئی تھی وہ یہ کہ جو ٹیکس ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو فکس ٹیکس کر رہے ہیں تاکہ ان کو تنگ نہ کیا جائے، ہراسمنٹ نہ ہو. وہ بڑا ایک کنسٹرکشن والے ہمیں بار بار کہتے تھے کہ اس کو فکس ٹیکس کرو، جس کا مطلب جو ٹیکس ہے وہ نیچے آ جائے گا ان کے لیے، اور اسکوائر یارڈ کے اوپر اور اسکوائر فٹ پہ ان کو ٹیکس کیا جائے گا. تو یعنی ان کے لیے یہ بہت بڑی ان کی ڈیمانڈ تھی اور ان کے لیے یہاں ہم آسانی پیدا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو کم فکس ٹیکس بھی دیں گے اس ٹیکس میں سے اگر 100 روپیہ ہے وہ ٹیکس میں سے 90 روپے معاف کر دیں گے، ہم صرف 10 روپے ٹیکس کریں گے اگر وہ کنسٹرکشن نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم یعنی کہ جو غریبوں کے لیے ہم گھر بنانے کی اسکیم کر رہے ہیں اگر اس میں، یعنی کہ جو ایک تھی اور ان کے لیے یہاں ہم آسانی پیدا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو کم فکس ٹیکس بھی دیں گے اس ٹیکس میں سے اگر 100 روپیہ ہے وہ ٹیکس میں سے 90 روپے معاف کر دیں گے، ہم صرف 10 روپے ٹیکس کریں گے اگر وہ کنسٹرکشن نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم یعنی کہ جو غریبوں کے لیے ہم گھر بنانے کی اسکیم کر رہے ہیں اگر اس میں، یعنی کہ جو ایک طرف غریبوں کے لیے جن کے سر پہ چھت نہیں ہے وہ گھر بھی بن جائیں گے اور دوسری طرف ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری بھی چل جائے گی، تو اس کو انسینٹیوائز کیا. پھر ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس مٹیریلز اور سروسز جن کے اوپر دیتے ہیں ان کے اوپر ہم سارا معاف کر دیا ہے، سوائے 2 سیکٹرز کیونکہ وہ فارمل سیکٹر ہیں، اسٹیل اور سیمنٹ، ان کے لیے صرف ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس رکھا ہے. باقی سارے کنسٹرکشن سیکٹر کی جتنے بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور زیادہ تر انفارمل سیکٹر میں وہ ساری معاف کر دی ہیں. ہم پھر صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھ رہے ہیں اور صوبوں کے ساتھ مل کے جو سیلز ٹیکس ہے ان کے ساتھ مل کے وہ ہم سیلز ٹیکس کم کر رہے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پنجاب اور پختونخوا نے وہ بالکل ہی سارے ٹیکسز کو کنسولیڈیٹ کر کے 2% پہ لے آئے ہیں، یعنی جو پہلے بڑے زیادہ ٹیکسز تھے وہ بالکل نیچے لے آئے ہیں.
اچھا، اب اس کے علاوہ میں اور بھی چیزیں بتا دوں کہ جو بھی ایک فیملی جو ایک گھر بیچے گی، جو بھی فیملی اپنا گھر بیچنا چاہتی ہے، اس کے اوپر کوئی کیپٹل گینز ٹیکس نہیں لگے گا. اس کے بعد 30 ارب روپے کی ہم سبسڈی دے رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے، جو غریبوں کے لیے ہم گھر بنا رہے ہیں، جو تنخواہ دار، جو نچلا طبقہ، اس کے لیے ہم 30 ارب روپے کی ابھی سبسڈی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سبسڈی کو آگے بھی بڑھائیں گے. اور جو آخر میں انسینٹیو سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن کو ہم انڈسٹری کا سٹیٹس دے رہے ہیں، یعنی اب سے کنسٹرکشن جو ہے وہ انڈسٹری بن جائے گی. اور ایک بورڈ میں آج اناؤنس کرنا لگا ہوں، کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ. اس سے یہ ساری جو پاکستان پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان کی جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک پورا ادارہ بن جائے گا، جس کا کام ہی ہوگا کہ اپنی کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے. اس کا صوبوں سے ہم ساروں سے پھر سے میں کہا، میں نے آج بھی سارے صوبوں سے بات کی ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ کوآرڈینیٹ کر کے چلیں گے. جو بھی صوبہ سمجھتا ہے، اگر کسی صوبہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اگر وہ کوئی اس میں چینجز لانا چاہتا ہے، ہم نے ان کو کہا ہوا ہے. لیکن پنجاب اور پختونخوا وہ بالکل اس اسکیم کے ساتھ چل رہے ہیں، اور سندھ بھی زیادہ تر اسی اسکیم کے ساتھ ہے. اس کا پھر سے میں آخر میں بتا دوں کہ یہ جو آج میں پیکیج اناؤنس کیا ہے، اس کا دو مقصد ہیں. سب سے بڑا مقصد یہ کہ جو انفارمل لیبر ہے پاکستان کا، جو آج کل بہت برے حالات میں ہیں، جن کو ہم کوشش تو کریں گے کہ پوری طرح یہ جو ہم نے ایس ایم ایس سسٹم کی احساس پروگرام کے ذریعے ان کو ہم پیسے پہنچا رہے ہیں، 12,000 روپیہ ایک خاندان کو پہنچا رہے ہیں. وہ شروع ہو جائے گا 3-4 دن میں. لیکن اگر جو سب کا خیال ہے کہ جب یہ زیادہ تر یہ کرونا وائرس کا کرائسس رہے گا، تو وہ صرف اس سے ہم اپنے لوگوں کو کھانا پینا ان کے لیے نہیں کر سکیں گے، ان کا صحیح معنی میں دیکھ بھال نہیں کر سکیں گے. اس لیے ایک طرف دیہاتی علاقوں کے اندر ایگریکلچر کو پورا ہم نے اجازت دی ہوئی ہے فنکشن کرنے کے لیے، اور شہروں کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری، تاکہ شہر کے اندر جو ہمارا لیبر ہے اس کو روزگار ملے. میرے پاس ایک منٹ، میرے پاس ہاؤسنگ کے جنرل حیدر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کسی نے ان سے بات پوچھنی ہو، انڈسٹری کے بیٹھے ہوئے ہیں، رزاق داؤد اور حماد بیٹھے ہوئے ہیں، فائنانس منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں حفیظ شیخ. تو کسی نے اسپیسیفک سوال کسی سے پوچھنا ہو، ایجوکیشن منسٹر، تو بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب میں ایک چھوٹا سا سوال کہ آپ نے اچھی اناؤنسمنٹ کر دی کہ وہ، لیکن دنیا میں ورلڈ وار 2 کے بعد یو ایس اے نے، فرانس نے سب سے زیادہ جب سلم آتا ہے تو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ آتی ہے سامنے. پاکستان میں ہمارے ہاں رکا ہوا ہے کام سارا. تو سی ڈی اے یہاں پہ 30 سال سے کوئی ایک سیکٹر ایڈ نہیں کر سکا. یہاں 11 ارب روپے ہیلتھ کے 2 سال میں اسلام آباد میں یوز نہیں ہو سکے. 70 ارب روپے چائنا کا وہ جو بنا ہے بینک، ایشین انفراسٹرکچر بینک، پنجاب گورنمنٹ اور ای اے ڈی کے منسٹر بیٹھے ہیں، وہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا اب ہم پیسے واپس لے لیں گے. پلیز دیکھیں میں آپ کو اس کو ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کو جو بھی ہمارا اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کے اثرات جو پڑ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ شہری علاقوں کے اندر جو بے روزگاری اور بڑے برے حالات لوگوں کے ہیں. اور یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ساری دنیا کے اندر اس وقت یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہی بات آج برازیل کا پریزیڈنٹ کر رہا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک طرف ہم نے ملک بند کر دیا ہے، لوگوں کے معاشی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، بھوک ننگ آ رہی ہے، تو وہ یہ بیلنس کر رہے ہیں. جو یہ آج آپ سے میں بات چیت رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ چیلنج ہے. ایک طرف کرونا ہے، ایک طرف بھوک ہے، ایک بڑی آبادی ہے. 22 کروڑ لوگوں کو ہم بند نہیں کر سکتے، یہ ناممکن چیز ہے.
ہم غریب گھرانوں کے اندر 1 2 3 ایک ہفتے کے بعد آپ کیسے انہیں کہیں گے اگر وہ بھوکے ہیں تو آپ بند رہیں؟ تو اس کے لیے یہ ایک کمپرومائز پیکج ہم نے لے کے آئے. ایک منٹ میں اس کے ایک اور آپ سے بات کروں. دیکھیں یہ جو آج میں باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ہر روز صبح سارے ہماری جو مین منسٹریز اس سے کنسرنڈ ہم بیٹھتے ہیں, ہم اپنے کمانڈ سیکٹر کے اندر جا کے سارا پہلے جائزہ لیتے ہیں کرونا کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے, پاکستان میں کس کس ایریاز میں آ رہی ہے, کس طرح کے ایج گروپ کو افیکٹ ہے. ابھی 36 پاکستانی مر چکے ہیں یہاں پاکستان میں کرونا سے, ان کا کیا ایج گروپ تھا, کیا بیماری تھی, یہ ساری اینالائز ہوتا ہے. سو یہ مسلسل اینالائز کر کے یہاں پہنچے ہیں. 14 تاریخ کو انشاءاللہ یہ جو آج میں نے اناؤنس کیا ہے 14 سے یہ کنسٹرکشن سیکٹر کھل جائے گا. اور بھی ہم دیکھیں گے کہ کون سے اور سیکٹر ہم کھول سکتے ہیں جدھر لوگوں کو روزگار بھی ملے اور یہ بیلنس رہے کہ کرونا کو بھی ہم اس کی بھی جنگ لڑیں. تو اس لیے زیادہ اسی کے اوپر بات کریں کیونکہ اس وقت پبلک کے لیے یہ سننا چاہتی ہے یہ ایشوز. جی کیا اس کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک سے اربوں خربوں روپے کمائے ہیں جائز یا ناجائز, اور بائی دی وے یہ آپ کا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے, تو ان پر 6 مہینے کے لیے ایک مناسب شرح سے کرونا ٹیکس لگایا جائے اور پھر اس ٹیکس سے جو آپ کے پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے. اس کے علاوہ عبدالرزاق داؤد صاحب نے کچھ اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ جو آپ کا ریلیف پیکج ہے اس کے اوپر کچھ بڑے ٹائکونز جو ہیں بزنس ٹائکونز اس میں سے وہ بھی حصہ لینے کے لیے تلملا رہے ہیں. اور چوتھا یہ جو آپ نے ابھی ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, تو کیا کوئی ایسا میکنزم بھی آپ بنائیں گے کہ یہ جو ریلیف مل رہا ہے انڈسٹری کو وہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ ہو کہ وہ لیبر کو بھی فائدہ ہو, ایکچولی وہ لیبر کو بھی فائدہ ہو, صرف یہ ہے کہ وہ اوپر فائدہ نہ ہو. 3-4 آپ نے سوال پوچھ, میں ایک چیز پہلے کہہ دوں. میں نے یہ جو اپنا فنڈ اناؤنس کیا ہے کرونا ریلیف فنڈ, اس کی صرف میں آپ کو تفصیل بتا دوں کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ فنڈ سے ہم نے کرنا کیا ہے. اس فنڈ سے اب تک 10 ملین لوگ ایس ایم ایس کر بیٹھے ہیں, اور اس سے ہم اپنا نادرا کا ڈیٹا بیس ہے اس سے چیک کرتے ہیں. اس میں سے تقریباً 8 لاکھ یا 10 لاکھ لوگوں کو اس میں سے نکال دیا گیا, کیونکہ جب ڈیٹا بیس چیک کرتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے کسی کی گاڑی ہے یا کوئی فورن ٹریول ہے تو ان کو ہم پھر نکال دیتے ہیں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو سب سے کمزور طبقہ پاکستان کا. تو اب تک 40 لاکھ لوگوں کو پروسیس کر لیا, ان کو 3-4 دن میں چیک ملنے شروع ہو جائیں گے. اس کا مقصد صرف یہ ایک سب سے کمزور طبقے تک پہنچنا ہے. یہ اور بھی آ رہے ہیں, ہر روز ایس ایم ایس سے نئے لوگ آ رہے ہیں, پروسیس ہو رہے ہیں. ہم کیوں یہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے خیال میں ہم نے یہ 150 ارب دیا ہے, شاید اس سے اور بھی پوری کوشش کریں گے زیادہ دینے کا, لیکن یہ فنڈ کافی نہیں رہے گا. تو جو بھی لوگوں کا پیسہ آ رہا ہے وہ یہ فنڈ میں آ رہا ہے, کیونکہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم نے لوگوں کو بھی پیسہ پہنچانا ہے. ہو سکتا ہے اس فنڈ سے کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچانی ہو, اور یہ بڑا, اس کا کوئی آپ کی پولیٹیکل افیلیشن کا کوئی سے تعلق نہیں ہوگا. جو بھی اپلائی کرے گا اس کو پروسیس کریں گے, ان کا پورا ڈیٹا بیس آ جائے گا. جدھر وہاں سے کلیئرٹی نہیں ہوتی تو وہاں جو ایک ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کے ساتھ اپنے جو ہم کرونا ریلیف ٹائیگرز ہیں والنٹیئر فورس, ان کو کہیں گے کہ پوری جا کے انویسٹیگیٹ کرے محلے تک. جو مستحق لوگ ہیں, مطلب یہ ہے کہ پہلے تو پیسہ ادھر جائے. اور ساتھ یہ کنسٹرکشن اس لیے شروع کر رہے ہیں, اور دیہات میں تو چل رہا ہے ہمارا جو بھی کٹائی کا سیزن ہے گندم کی, تو ادھر بھی ان کو تاکہ روزگار بھی ملتا رہے اور شہروں میں بھی یہ کنسٹرکشن سے ملتا رہے. یہ یاد رکھیں چیلنج بہت بڑا ہے, یہ کوئی اس میں کسی کو شک نہ ہو کہ کسی کے پاس سارے جواب ہیں. امریکہ نے, میں لوگوں کو صرف یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو 30 کروڑ کا ملک ہے امریکہ, ان کا جو وہ ریلیف پیکج انہوں نے دیا ہے وہ تقریباً 200 ارب ڈالر ہے, 2000 ارب ڈالر. امریکہ کا پیکج 2000 ارب ڈالر ہے,
باقی سارے ملکوں نے کسی نے 500 ارب کسی نے 400 ارب ڈالر دیا, ہمارا صرف 8 ارب ڈالر ہے. سو اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. جی جی جیسے غریب طبقہ ہے ان کے لیے سیفٹی نیٹ آپ بنا رہے ہیں, لیکن کچھ پریشانی یہ بھی ہے کہ جو ہمارے مڈل انکم جو لوگ ہوتے ہیں, جو انفارچونیٹلی ریسیشن کی وجہ سے اور پریشانیوں کی وجہ سے وہ بھی غریب طبقے میں چلے جائیں گے, تو ان کے لیے کیا کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟ اور جو ایک اہم سوال آ جا رہا ہے کہ جیسے کہ جس کا گھر کا کرایہ 10,000 یا 15,000 ہوتا ہے, وہ ایک آکورڈ پوزیشن میں ہے اس لیے کہ ان کے پاس اس کے بھی پیسے نہیں ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم کس طرح کی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ یہ حفیظ پلیز, یہ حفیظ شیخ, کیونکہ 1200 ارب روپے کا ہم نے پیکج دیا ہے, اس کے اندر یہ بتا دیں گے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ مختلف سیکشنز آف سوسائٹی, کئیوں کو تو ہم ٹیکس چھوٹ دے رہے ہیں, کئیوں کو ہم مثلا جو 300 یونٹ سے نیچے بجلی لیتے ہیں ان کو ہم نے 3 مہینے کے لیے آگے کر دیا کہ ان کے ہم بلز نہیں جائیں گے. اسی طرح گیس کے, تو کوئی کسی کا کنیکشن نہیں کٹے گا. لیکن یہ حفیظ پلیز آپ ذرا اس کے پر. یہ بہت اچھا سوال ہے, اور جس طرح آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ 1,200 ارب روپے کا پیکج دیا گیا ہے, اس کے مختلف حصے ہیں. ایک حصہ تو پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ پاکستانی سٹیزنز, بلکہ 1 کروڑ 20 لاکھ فیملیز کو دیے جا رہے ہیں 150 ارب روپے. اور اس میں چونکہ بہت غریب لوگوں کے علاوہ اب زیادہ تعداد میں لوگوں کو ملیں گے, تو جس طبقے کی آپ بات کر رہی ہیں ان کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی ملیں گے. لیکن اس کے باوجود جو دوسرے کمپوننٹس ہیں, یعنی 200 ارب رکھے گئے ہیں, جس کا مقصد فقط جو اس کرونا وائرس کے دوران جو لوگ اپنی ملازمت کھو چکے ہیں یا جن کی آمدنی میں کمی آئی ہے ان کو دیے جائیں گے. اور اس کے لیے پرائیویٹ بزنس کے ساتھ مل کر اور پروونشل صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایسا لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے کہ صحیح اور جائز جو متاثرین ہیں ان کو دیے جائیں. تو ایک تو یہ. دوسرا, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ درمیانے طبقے کے لوگوں کے اوپر اگر بجلی اور گیس کا بل ہے تو اس کو جو بھی چھوٹے صارفین ہیں, تقریباً 70% بجلی کے چھوٹے کنزیومر اور 80% گیس کے, ان کو جو ہے ہم 3 مہینے الاؤ کر رہے ہیں دیر سے دینے کے لیے. اسی طرح جب پیٹرول اور گیس کی قیمتیں 5 سے 10 ارب روپے فی لیٹر تک گریں تو حکومت نے اپنی جانب سے 70 ارب روپے مزید ڈال کر اس کو ایکچولی 5 روپے کی بجائے 15 روپے کیا, ڈیزل اور پیٹرول اور ان کو. اور آنے والے دنوں میں اگر یہ سلسلہ برقرار رہا تو مزید یہ جو ہے فائدہ دیا جائے گا, جس کے بیسک متاثرین جو ہیں اور یا بیسک بینیفیشری جو ہیں وہ درمیانے طبقے کے لوگ ہوں گے. اسی طرح سے جو 280 ارب روپے, یعنی پچھلے سال کو 40 لاکھ ٹن کے قریب گندم خریدی گئی حکومتوں کی طرف سے, اور اس بار اس کو 82 لاکھ ٹن کیا گیا ہے, اور 280 ارب روپے سے زیادہ. اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں کیش آئے تاکہ وہ جا کر اپنی چیزیں خرید سکیں. آخری چیز یہ کہ 100 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں کوئی ایمرجنگ نیڈز ہوں, تو جس طرح کی آپ کو کنسرن ہے وی شیئر دیٹ. اور اس کے لیے, اور آخری چیز ایک اور کہ 100 ارب روپے کے جو ٹیکس تھے وہ ریفنڈ کیے گئے. ہاں, یہ عموماً جو ہے جو طریقہ کار ہے وہ کوئی 10-15 ارب روپے ایک مہینے میں کیے جاتے ہیں, لیکن یہاں فیصلہ کیا گیا کہ 100 ارب روپے فوری طور پہ دیں تاکہ بزنس مین کے ہاتھ میں آئیں, تاکہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے ہماری کہ آپ لوگوں کو فارغ نہیں کریں گے ملازمت سے. تو گڈ کوشچن, اینڈ یو نو ہم انشاءاللہ انہی چیزوں سے کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. میں عرض کر دوں کہ ہم ان سے بھی بات کریں گے, جو لوگ اپنے کرائے نہیں دے سکتے اس کے لیے بھی کوئی پالیسی بنائیں گے.
ہم یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ ایجوکیشن منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگوں کو اب ہے کہ پرائیویٹ سکولز کے اندر وہ فیس نہیں دے سکیں گے جس طرح کے حالات ہیں، اس کے لیے بھی ہم پالیسی بنا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں دنیا میں اس طرح کی ہمارے زندگی کے اندر تو کبھی اس طرح کا سچویشن آیا نہیں ہے. تو دنیا ہر ملک اپنا اپنا سوچ رہا ہے اس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. اور اگر امریکہ جیسا ملک آج ان کے حالات برے ہیں اور ان کی کوئی اسٹیٹ کچھ کام کر رہی ہے اور وہ کوئی اسٹیٹ فلوریڈا مثلا وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ جو معاشی حالات جب بگڑیں گے تو ان کے لوگ، تو یہ ساری جگہ چل رہا ہے. اور کہنے کا مقصد یہ سارا وقت ریویو ہو رہا ہے. ہر روز ہم بیٹھ کے صبح سب بیٹھ کے ریویو کرتے ہیں سچویشن، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کرونا پھیلتی جس طرح پھیل رہی ہے پاکستان میں، اس کی کرو بھی پوری فالو کر رہے ہیں. کروڑوں لوگوں کے لیے روزگار بحال کرنے کا ایک مواقع فراہم کرے گا، لیکن سر بھی 10-12 دن مزید کافی مشکل ہیں. اور آپ نے اپنے شروع کے ابتدائی میں آپ نے کہا کہ خود جو آپ کو ڈر خوف تھا، جو دہاڑی دار طبقہ ہے بھوک سے وہ دوچار ہے. سر آپ نے 200 روپے کا جو پیکیج اناؤنس کیا جو لوگوں کو براہ راست امداد ملنی ہے، یہ چیریٹی اسٹور سے ان کو ملنی تھی، راشن ملنا تھا. آپ نے ایک میپنگ کا سلسلہ شروع کیا، ڈیٹا کلیکشن ہونی ہے، ٹائیگر فورس بننی ہے. آپ کے پاس پیرالل سیٹ اپ موجود تھے، پولیو ہیلتھ ورکرز موجود تھے جن کے ذریعے سے فوری طور کے اوپر ہر گھر کی دہلیز کے اوپر آئیڈینٹیفائڈ لوگوں کو راشن پہنچایا جا سکتا تھا، ابھی تک نہیں پہنچ پا رہا. اور اس کے ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے ہیڈ میں آپ کے پاس 2500 روپے کی رقم تھی. مختلف کمپنیوں کو رقم جاری ہوئی، انرجی سیکٹر میں کروڑوں روپے موجود ہیں یوٹیلائز نہیں ہوئے. اس رقم کو بھی اس مقصد کے لیے فوری طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. لاسٹ کویشچن سر، آپ نے ریاست مدینہ کے لیے تصور دیا، عملی طور کے اوپر آپ نے کاوشوں کا آغاز کیا اور احساس بیدار کر دیا آپ نے سر. لیکن اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر ہم لوگ باہر ملتے ہیں، لوگوں میں سیاسی بنیادوں کے اوپر نفرت بہت پھیل رہی ہے. آپ اس موقع کے اوپر اس سیاسی نفرت کو کم کرنے کے لیے لوگوں کے اندر ایک قوم کا ایک جذبہ ہے بیدار کرنے کے لیے ریاست مدینہ کے اندر جو افق درگزر کا پہلو تھا اس کو سر تھوڑا سا اگر اجاگر کریں تو شاید قوم بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے. دیکھیں، پہلے تو یہ احساس پروگرام جو ہمارا ہے اس کی شکر ہے ہم اتنی دیر سے تیاری کر رہے تھے. اس کی تیاری کیسے تھی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہو. ہمیں کیوں مشکل پڑ رہی ہے، یہ جو ہمارا ڈیلی ویجر ہے، جو دہاڑی دار ہے، ہم کیوں اس تک نہیں پہنچ سکتے؟ کیوں امریکہ کے اندر اور باقی ملکوں میں آسان ہے؟ کیونکہ سارا لیبر رجسٹرڈ ہے ان کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو 80% لیبر، تقریباً 80% وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر پہنچنا مشکل ہے. اس لیے یہ جو کنسٹرکشن کے سیکٹر اس لیے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر پہنچنا مشکل ہے. اس لیے یہ جو کنسٹرکشن کے سیکٹر اس لیے کھول رہے ہیں کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ ایک دفعہ اگر ایکٹیویٹی ہوگی تو سب سے پہلے وہ ان کو ملنا شروع ہو جائے گا پیسہ. یہ پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو احساس پروگرام ہے یہ شکر ہے اتنی دیر لگا کے اور بڑی ایک ایسی طریقہ کیا یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے میں جو کبھی پاکستان میں اس طرح کی ڈیٹیلز میں نہیں گئے اور ایکوریسی نہیں ہوئی. اور انشاءاللہ اس سے بڑی جلدی لوگوں کو ریلیف ملے گا، کیونکہ 3-4 دنوں میں، کیونکہ جس طرح میں نے کہا 40 لاکھ لوگ تو اب ان کو یعنی ان کو SMS پہ کہہ دیا ہے کہ اب آپ کو 3-4 دنوں میں پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، تو اس سے ایک فرق پڑے گا. لیکن میں آپ کو آج بھی یہ کہہ دوں کہ جب تک روزگار کے طریقے نہیں کھولے جائیں گے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اتنے لوگوں تک. یہ ناممکن ہے اسٹیٹ کے لیے. اور اس کے اندر بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو سفید پوش ہے وہ بھی اگر اس طرح کے حالات زیادہ تر رہے تو وہ بھی نیچے جانا شروع ہو جائے گا. اور یہ ہمارا یہ جو میں نے کہا بیلنس اور یہ چیلنج رہے گا. دیکھیں، جہاں تک آپ نے آخری بات کی کہ قوم کو اکٹھا کرنا چاہیے، جب بھی کرائسس ہوتا ہے قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک انسانوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سب انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک سانیہ ہو گیا ہے، تو چاہے فلڈ ہو چاہے زلزلہ ہو، قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. مجھے صرف اختلاف ان لوگوں سے ہے جو کہ ایک کرائسس کو استعمال کرتے ہیں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے. وہ نہیں ہوگا. جی.
پرائم منسٹر یہ فرمائیے، ایک تو آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹریز کی بات کی ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری جو ہے نا وہ یقینی طور پہ جب تک وہ موبلائز نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کا سارا پہیہ نہیں چل سکتا. نہ صرف وہ انڈسٹری بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو ٹریڈنگ ہے، مثلاً سریے کی دکانیں ہیں، ٹائروں والوں کی دکانیں ہیں، سینیٹری کی، بجلی کی، یہ ساری، یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مارکیٹس جو ہیں وہ بھی ان کو کھولنی پڑیں. کیا یہ بھی اسی پیکج کا حصہ ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، آپ نے کہا کہ جی صوبوں کے ساتھ ساری جو ہے وہ کوارڈینیشن آپ کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم جاننا چاہتے ہیں پرٹیکولرلی سندھ کے حوالے سے، کیونکہ میڈم ڈاکٹر صاحبہ نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کہی تھی کہ جب آپ نے گڈس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ریلیکسیشن اناؤنس کی تھی تو وہاں سے سندھ سے آپ کو تعاون نہیں ملا تھا. تو اس وقت آج یہ جو آپ جس پروگرام کو آپ نے اناؤنس کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے سندھ کو کتنا اعتماد میں لیا ہے؟ اور اگر یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا معاملہ ہے یا کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے، تو آپ خود انیشیٹو لے کے خود مراد علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کر کے کیوں اس چیز کو ریزالو نہیں کرتے تاکہ یہ مسئلہ نہ رہے؟ دیکھیے جی، آج ہی NCC کی میٹنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی. اس میں سارے چیف منسٹرز ہوتے ہیں، سندھ کے، پنجاب کے، بلکہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے، اور پھر GB کے بھی چیف منسٹر، تو سب اس میں ہوتے ہیں. آج بھی ابھی 2 گھنٹے پہلے وہ میٹنگ کی ہے جس میں سب چیف منسٹرز تھے. یہ کوئی بھی 18th امینڈمنٹ کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو سینٹر زبردستی کسی صوبے کو کہے کہ آپ کو کرنا چاہیے. ہم نے تو صرف ان کو اپنی وجوہات بتائی ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ ہمارا خیال ہے، اور یہ اگر ایڈریس نہ ہوا لوگوں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، یا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہونے والا ہے. اور کئی علاقوں کے اندر جو ہمیں ایجنسی سے رپورٹ آ رہی ہیں، حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ لوگ تیار ہیں نکلنے کے لیے باہر. اس لیے ہم نے ان کو وجوہات دی کہ ہم اس لیے یہ سیکٹر کھولنے لگے ہیں. جو میری بات ہوئی تھی، سب تیار ہے. صرف خدشہ سب کو یہ ہوتا ہے کہ کرونا ایک طرف، اور پھر یہ جو ہم نے لوگوں کو روزگار دینا یہ دوسری طرف، اس کا بیلنس ہے. اس پہ ہم نے صوبوں پہ چھوڑ دیا ہے. آپ خود فیصلہ کریں. دیکھیں، جب آپ کے جو جگہوں سے کرونا پھیل سکتا ہے، جو ہمارا اصل ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب کیوں ہوا ہے اب تک جتنا بھی ہوا ہے؟ کوئی پبلک گیدرنگز نہیں الاؤڈ، کوئی کرکٹ میچز کینسل کیے، 23 مارچ کی پریڈ کینسل کی، اسکولیں، شادیاں، شاپنگ مالز وہ بند کر دیے. یعنی جدھر لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے وہ ہم نے بند کر دیے، اور وہ بند رہیں گے. لیکن اپنا حکمت استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کدھر ہم نے کہیں تو چانس لینی ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اگر آج ہم یہ جس طرح سارا لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد پاکستان میں حالات اتنے بگڑ جائیں گے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں لاک ڈاؤن کھولنا پڑے گا. اور خطرہ یہ ہے کہ ایک طرف کورونا بھی بڑھ رہی ہوگی، دوسری طرف پبلک بھوک سے سڑکوں پہ بھی ہوگی. اس کو بچانے جو ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہے، آج ہندوستان میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے بجائے سوچنے کے کہ ان کا ایک بہت بڑا نچلا طبقہ ڈیلی ویجرز وہ کیسے گھر جائے گا، وہ کیسے رہے گا، وہ کیا، انہوں نے ایک دم لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا. تو ہندوستان کے پرائم منسٹر کو معافی مانگنی پڑی. اور آپ نے حالات دیکھ لیے وہاں ہندوستان میں کہ کیونکہ پلاننگ نہیں تھی، بجائے سوشل ڈسٹنسنگ ہونے کے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور خطرہ ہے، بلکہ زیادہ خطرہ ہے آج وہاں وہ پھیلنے کا، اور لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں اور اس کے بڑے اثرات ہیں. اس لیے یہ جو بیلنس ہے سارا وقت اپنی حکمت استعمال کر کے کہ کیا کرنا ہے ہم نے. ایک طرف چیلنج بھوک کا ہے، دوسری طرف کرونا کا ہے. ادھر ایک پوری ہماری مشاورت ہوتی ہے، ساری ہم ڈسکشن ہوتی ہے. اس کے اندر ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرونا کو سے بچ بھی جائیں، اور پھر کیا اور ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اس کے اوپر مثلاً اب سے لے کے 14 تک ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، انڈسٹریز کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ چیمبر سے مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ساری قوم کو مل کے اس کو شکست دینی ہے. اور جب تک قوم خود اس میں شرکت نہیں کرے گی، یعنی
ہم کتنے لوگوں کو زبردستی ڈنڈے مار کے پولیس ان کو بند کر دے گی؟ کتنے لوگوں کو کر سکتے ہیں آپ؟ یہاں تو 22 کروڑ لوگ ہیں. لہٰذا لوگوں کو ہم جو انشاءاللہ یہ ٹائیگر فورس ہماری بن رہی ہے، اس کا ایک یہ بھی کام ہوگا کہ لوگوں کو سمجھائیں، محلوں میں جائیں لوگوں تک، کیونکہ لوگوں کو وہ جانتے ہوں گے، وہ ان کو گھر گھر جا کے بتائیں، کوئی پیمفلٹس ڈسٹریبیوٹ کریں کیوں ضروری ہے. نوجوانوں کو تو اس کا اتنا کرونا سے زیادہ خطرہ ہے ہی نہیں. جدھر بھی دنیا میں ڈیٹا آ رہا ہے یہ نوجوانوں کو خطرہ نہیں ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ ہم ساری جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں، ایک گھروں میں 8-8 9 لوگ رہتے ہیں، دادا نانی وغیرہ رہتے ہیں، ماں باپ بچے رہتے ہیں. بچوں سے جو خطرہ ہے وہ ہے بڑوں کو، کہ بچے تو نکل جائیں گے، اس میں نوجوان بھی نکل جائیں گے، لیکن ان کی بے احتیاطی سے وہ اپنے بزرگوں کو اور جو بیمار لوگ ہیں ان کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس لیے ایک پوری ہمیں والنٹیئر فورس بھی ہم جمع کر رہے ہیں. اب تک 4 لاکھ لوگ جمع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. ہم سارے کوشش یہ ہے کہ ہر نیچے محلے تک ہمارا والنٹیئر ہوں، تاکہ ان کے ذریعے ہم پھر پیغام بھی پہنچا سکیں، ان کی امداد بھی کر سکیں، پتہ بھی چلے ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ کیا کیا مسئلے فیس کریں، تاکہ گورنمنٹ ویل انفارمڈ ہو. بیوروکریسی سے بھی پورا آ رہا ہو ہمیں، ایڈمنسٹریشن سے، فوج ہماری پوری مدد کے لیے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور پھر ہمارے والنٹیئر نیٹ ورک ہے وہ بھی ہمیں، اور پھر ہمارے ایم این ایز ہیں اور پولیٹیشینز ہیں، مسلسل فیڈ بیک آ رہی ہو. جو بھی ہم پالیسی بنائیں پتہ چلے کہ اس کا کیا ری ایکشن آ رہا ہے اور کیا چیزیں مزید کرنی ہیں. کیونکہ ہم وہ اس وقت اس جگہ پہ کھڑے ہیں جدھر کوئی بھی آج تک اس طرح کا کوئی ہمیں فیس کرنا نہیں پڑا. تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ قوم جب بھی مشکل وقت آیا، سیلاب آیا، مجھے یاد ہے قوم کیسے کھڑی ہوئی، زلزلہ آیا مجھے پتہ ہے ہمارے لوگوں نے کیسے ملے. اب انشاءاللہ وہ ہم ایک سسٹم بھی لے کے آ رہے ہیں، وہ پرسوں اس کو اناؤنس بھی کر دیں گے کہ ساری چیریٹیز کو ہم کہیں گے رجسٹر کر لو، اور ساری چیریٹیز کو ہم بتائیں گے کہ کدھر کون سا کام ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ نہیں ہوگا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ پہ آ جائیں اور کہیں بھوکے رہیں. ایک آرگنائز قسم کا پہلی دفعہ پاکستان میں ساری چیریٹیز کو ہم سارے پاکستان کا نقشہ دیں گے، کدھر کدھر کیا مسئلے ہیں، کون سے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، اور پھر ڈائریکٹ کریں گے، اور پھر کوئی بھی ایکسیس کر سکے گا کہ کون سی چیریٹی کون سے پاکستان کے حصے میں کام کر رہی ہے. چھوٹا سا رنگ روڈ کا سوال تھا، شاید ہمارے صاحب جواب دیں. یہ جنوری 18 میں 70 کلومیٹر سڑک ہے. چائنا کا جو بینک ہے ہمارا، یہ ایشین انفراسٹرکچر 70 ارب روپیہ دینے کو تیار ہے. یہ 70 کلومیٹر روڈ ہے، راول پنڈی رنگ روڈ. پنجاب گورنمنٹ اور ای اے ڈی نے فیصلہ نہیں کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں فیصلہ کرتے ہم پیسہ لے لیں. اب وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے بعد کو پچھلے 1 سال سے باقاعدہ ایکٹیو مانیٹرنگ شروع ہو چکی ہے پلاننگ ڈویژن میں بھی اور ای اے ڈی کے اندر بھی. یہ جس پروجیکٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ میری تقریباً ہر 2 ہفتے بعد چیف سیکرٹری پنجاب سے بات ہو رہی ہے. یہ پہلے راول پنڈی کی جو ایجنسیز ہیں ان کو یہ دیا گیا تھا، لیکن یہ سرنگ روڈ کو بنانے کے لیے شاید ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور اب جو پنجاب میں یہ فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ صوبے کا ہے، کہ وہ شاید لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کو یہ پروجیکٹ دیں گے، اور اس میں اے آئی بی کے ساتھ بھی ہمارا براہ راست رابطہ ہے، اور وہ بھی سیٹسفائیڈ ہیں کہ اب اس کے اوپر نئی پیش رفت ہو رہی ہے. دیکھیں، جو کنسٹرکشن کے ساتھ جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں اس کو سب کو کھولنا پڑے گا، نہیں تو کنسٹرکشن کیسے ہوگی.